اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ المعارف العلویہ شارٹ کورس کا دوسرا درس، جو کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق ہے۔ آج کے درس کا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ روایات جو امام مہدی علیہ السلام کے نام لینے کی ممانعت کو ظاہر کرتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام نہ لیا جائے، ان روایات سے کیا مراد ہے؟ اس مقام پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس نقطے کو تفصیل کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کریں، تاکہ پتہ چل سکے کہ ان روایات کی کیا حقیقت ہے جن روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے نام لینے کی ممانعت بیان ہوئی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جیسے کہ پہلے درس میں بھی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ کا نام اور آپ کی کنیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور کنیت کی طرح ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمہ کاسمی، آخری زمانے میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ اگر ان تمام روایات کا جائزہ لیں اور ان کا ایک فگر اکٹھا کریں کہ وہ روایات کتنی ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے نام کے لینے یا نہ لینے کے جواز یا ممانعت کو بیان کر رہی ہیں، تو وہ روایات 100 ہیں۔ 100 کے لگ بھگ روایات ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے نام کو لینے یا نہ لینے کے جواز یا ممانعت کے متعلق بتاتی ہیں۔ ہم ان 100 روایات کو 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کی روایت ہے جو مطلقاً امام علیہ السلام کے نام لینے کو جائز نہیں قرار دیتی ہے، کسی صورت میں بھی، کسی شرط اور کسی قید میں بھی امام علیہ السلام کا نام لینا درست نہیں ہے۔ ہر حال میں امام علیہ السلام کا نام لینا ممنوع ہے، چاہے وہ غیبت صغریٰ ہو، چاہے وہ غیبت کبریٰ ہو، چاہے وہ تقیہ کی حالت میں ہو، چاہے وہ تقیہ کی حالت میں انسان نہ ہو، ہر حال میں امام علیہ السلام کا نام لینا ممنوع ہے۔ یہ پہلی قسم کی روایات ہیں۔ ان روایات میں سے فقط 2 روایات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی روایت جسے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا، صاحب ھذا الامر لا یسمیہ باسمہ الا کافر، کہ صاحب امر یعنی امام زمان علیہ السلام کا نام نہیں لے گا مگر وہ کہ جو کافر ہوگا، یعنی جو امام زمان علیہ السلام کا نام لے گا وہ کافر ہوگا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت امام علی نقی علیہ السلام سے ہے کہ لا یحل لکم ذکرہ باسمہ، کہ امام علیہ السلام کا نام کے ساتھ ذکر کرنا، ان کا نام لے کے ان کا تذکرہ کرنا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی روایات ہیں کہ جن میں کسی قسم کی کوئی قید یا شرط نہیں ہے کہ اس قید اور شرط کے تحت امام کا نام لینا ممنوع ہے، مطلقاً ہر حال میں غیبت کبریٰ ہو صغریٰ ہو، ہر حال میں امام علیہ السلام کے نام لینے کی ممانعت ہے۔ دوسری قسم کی روایات جن میں امام مہدی علیہ السلام کے نام کو لینے کی ممانعت ملتی ہے، ان سے مراد زمانہ ظہور سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی امام علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے پہلے امام علیہ السلام کا نام لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جب امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد امام علیہ السلام کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان روایات میں سے ایک روایت امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحل ذکرہ باسمہ حتی یخرج فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ فرمایا کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا، جب تک امام کا خروج نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کے لیے امام علیہ السلام کا نام لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جب وہ ظہور کریں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی پر کر دیں گے جیسے وہ
ظلم و جور کے ساتھ پر ہوگی۔ بس اس روایت کو مقید کیا گیا ہے اور اس شرط کے ساتھ کہ حتیٰ یخرج، جب امام علیہ السلام کا خروج ہوگا، ظہور کریں گے تو اس وقت تک ممانعت ہے، ظہور کے بعد پھر کوئی ممانعت نہیں ہے، امام علیہ السلام کا نام لیا جا سکتا ہے۔ تیسری قسم کی روایات جن میں امام علیہ السلام کے نام لینے کی ممانعت ہے، وہ اس شرط میں کہ تقیہ کی حالت میں، خوف کی حالت میں امام علیہ السلام کے نام لینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ابی خالد القابلی کہتا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور میں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گیا تو میں نے کہا جعلت فداک، میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو آپ پہ قربان کرے۔ قد وصف لی ابوک صاحب هذا الامر بصفت لو رأیتہ فی بعض الطرق لأخذتہ بیدہ، کہ آپ کے والد گرامی نے صاحب امر امام زمان علیہ السلام کے اوصاف کو اس طرح میرے سامنے بیان کیا کہ اگر وہ رستے میں مجھے چلتا ہوا کہیں مل جائیں تو ان بیان کردہ اوصاف کی روشنی میں یہ طے کر سکتا ہوں کہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کے پہچان لوں کہ یہی صاحب امر ہیں اور یہی امام عصر ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فَتُرِيدُ مَاذَا يَا أَبَا خالد، اے ابا خالد جب تمہیں اتنا پتہ ہے، جب اتنے تمہیں امام کی اوصاف پتہ ہے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اُرِيدُ أَن تُسَمِّيَهُ لِي حَتَّى أَعْرِفَهُ بِاسْمِهِ، کہ آپ مجھے اوصاف تو مجھے آپ کے بابا نے بتا دیے ہیں، لیکن آپ مجھے امام عصر کے نام کے متعلق بتائیں تاکہ میں نام سے انہیں پہچان سکوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سألتنی واللہ یا ابا خالد عن سوال مجہد، تم نے بڑے ہی کسی مشکل سوال تم نے بڑا ہی مشکل سوال کیا ہے۔ وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا لَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ، تم نے مجھ سے ایسے سوال کا مطالبہ کیا ہے، ایسا سوال کیا ہے، اگر میں نے اس سے پہلے اس سوال کا جواب کسی اور کو دیا ہوتا تو آپ کو بھی اس سوال کا جواب دیتا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ أَمْرٍ، تم نے امام زمانہ کا نام پوچھ کے مجھ سے ایک ایسے امر کا سوال کیا ہے کہ اگر بنی فاطمہ کو، اولاد فاطمہ کو یہ پتہ چل جائے تو وہ اس نام پوچھنے والے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اسے پاش پاش کر دیں۔ یعنی یہ خوف کی طرف اشارہ ہے، یہ حالت تقیہ کی طرف اشارہ ہے کہ امام علیہ السلام کا نام حالت خوف اور حالت تقیہ میں مخفی رکھا جائے اور ان کا نام نہ لیا جائے۔ چوتھی قسم کی وہ روایات ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے نام لینے کو جائز قرار دیتی ہیں، جیسے کہ شیخ صدوق نے یہ روایت لکھی ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی جب ولادت ہوئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی محمد بن ابراہیم الکوفی کو ایک بھیڑ ذبح شدہ بھیڑ دی اور اسے یہ کہا کہ ہذہ من عقیقۃ ابن محمد، یہ میرے بیٹے محمد کے عقیقے کا گوشت ہے، جاؤ اور اسے تم خود بھی استعمال کرو اور شیعوں میں سے تقسیم کرو۔ یہاں پہ خود امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کا نام ان کے والد گرامی امام حسن عسکری نے لیا ہے۔ یہ روایات کا ایک اجمالی جائزہ تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے نکات میں کہ جہاں بات حلال و حرام کی آتی ہے تو کیا امام علیہ السلام کا نام لینا واقعاً ناجائز ہے؟ فقہا کے فتاویٰ اس میں کس چیز کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں؟ فقہا اور مراجع اعظام کیا کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا نام لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے تو کب جائز ہے؟ ناجائز ہے تو کس صورت میں ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں تین قسم کے فتاویٰ سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ علماء جو مطلقاً ہر زمانے میں، غیبت صغریٰ کا زمانہ ہو یا غیبت کبریٰ کا زمانہ ہو، ہر حال میں امام زمان علیہ السلام کے نام لینے کی ممانعت کے قائل ہیں اور اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ان میں شیخ مفید، شیخ صدوق، علامہ طبرسی، علامہ محمد باقر المجلسی الثانی، محدث جزائری، محدث نوری، مرزا شیرازی، مرزا محمد تقی اصفہانی وغیرہ سب نے ہر زمانے میں امام علیہ السلام کے نام لینے کی ممانعت کا فتویٰ دیا ہے۔ دوسرے قسم کے علماء جو امام علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت کے تو قائل ہیں،
لیکن کچھ خاص حالات میں امام علیہ السلام کا نام لینے کی حرمت کے قائل ہیں، جیسے خوف اور تقیہ کا مورد ہو تو امام علیہ السلام کا نام نہیں لیا جا سکتا، وہ امام علیہ السلام کے نام کو خوف اور تقیہ کی حالت میں حرام سمجھتے ہیں۔ ان میں محقق اربلی ہیں، علامہ حر عاملی ہیں، خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں اور علامہ فیض الکشانی ہیں۔ تیسرے قسم کے علماء جو زمانہ غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت کے قائل تھے، جیسے کہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بعض علماء کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے۔ یہ تین قسم کے فتاویٰ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہر مجتہد کی اس میں اپنی رائے موجود ہے۔ اس کے بعد اگر مختصر سی گفتگو ہو جائے ان دلائل کے اوپر، وہ افراد، وہ فقہا کہ جو امام علیہ السلام کے نام کی حرمت کے قائل ہیں کہ امام علیہ السلام کا نام نہیں لیا جا سکتا، ان کے پاس کیا دلیل ہے، اور وہ فقہا کہ جو امام علیہ السلام کے نام لینے کے جواز کے قائل ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ ایک انتہائی طویل و عریض بحث ہے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ پتہ چلے کہ علماء علمی ابحاث میں کس طرح جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلی دلیل جسے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے امام زمان علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت کے اوپر بطور دلیل ذکر کیا ہے، وہ خود امام علیہ السلام کی توقیع ہے، امام علیہ السلام کا خود بیان ہے کہ امام فرماتے ہیں ملعون ملعون من سمانی فی محفل من الناس، لوگوں کی محفل میں جو مجھے نام کے ساتھ پکارے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ لیکن اس روایت کی سند میں اشکال ہے، اس لیے کہ علی بن عاصم اس روایت کی سند میں واقع ہیں جس کی وثاقت پہ کتب رجالیہ میں کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ شخص ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، لہٰذا ایک ایسا شخص کہ جو مجہول الحال ہو اس سے نقل شدہ روایت کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری دلیل علامہ مجلسی الثانی نے چند روایات کا سہارا لیتے ہوئے امام علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت پہ استدلال کیا ہے، اور وہ 4 روایات ہیں جن میں سے 3 کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ پہلی روایت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے مہدی علیہ السلام کا نام لینا جائز نہیں ہے۔ جب راوی نے پوچھا کہ مولا اگر مولا کا نام لینا جائز نہیں ہے تو پھر ہم کیسے امام علیہ السلام کو پکاریں، کس نام کے ساتھ پکاریں، تو فرمایا حجت کے نام سے پکاریں۔ یہاں پہ بھی اس روایت سے علامہ مجلسی الثانی نے استدلال کیا ہے کہ امام علیہ السلام کو نام کے ساتھ پکارنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ روایت، اس کے اوپر علامہ مجلسی نے مرآت العقول میں لکھا ہے کہ یہ روایت جس کو امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کا نام لینا جائز نہیں ہے، یہ حدیث مجہول اور ضعیف ہے، لہٰذا اس سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری روایت جس پہ اعتماد کرتے ہوئے علامہ مجلسی الثانی نے امام علیہ السلام کے نام کی حرمت پہ استدلال کیا ہے، وہ ریان ابن سلط کہتا ہے کہ میں نے امام رضا سے سنا کہ ان سے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا لا یرا جسمہ ولا یسمى اسمہ، نہ ہی ان کے جسم کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی غیبت کی طرف اشارہ ہے، ولا یسمى اسمہ، اور نہ ہی ان کو ان کے نام کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے۔ البتہ لا یرا جسمہ کی خاص تفسیر ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت کا کیا مفہوم ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے جب غیبت کبریٰ کے مسائل کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو تیسری روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے جس کے ذریعے امام علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت کے اوپر استدلال کیا گیا، صاحب ھذا الامر لا یسمیہ باسمہ الا کافر، کہ صاحب عصر کو، صاحب امام زمان علیہ السلام کو ان کے نام کے ساتھ نہیں کوئی پکارے گا مگر وہ شخص کہ جو کافر ہوگا۔ پھر علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے ان روایات کی توجیہ بیان کی ہے کہ جن روایات میں امام علیہ السلام کے نام لینے کے جواز کا پتہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا تو جن روایات میں امام علیہ السلام کے نام کا تذکرہ ملتا ہے یا تو وہ راوی نے نام لیا ہے، یا تو فقہا کی طرف سے ہے جو غیبت میں امام علیہ السلام کا نام لینے کو جائز سمجھتے ہیں،
یا وہ روایت جن میں امام علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ موجود ہے اور جائز ہے، اس جواز سے یہ سمجھا گیا ہے کہ آل محمد کے لیے نام لینا جائز ہے، نہ کہ عام لوگوں کے لیے نام لینا جائز ہے۔ لہٰذا علامہ مجلسی الثانی نے ان روایات کی 2-3 توجیہیں کی ہیں کہ جن روایات میں امام علیہ السلام کے نام لینے کے جواز کی طرف اشارہ ملتا ہے، لہٰذا انہوں نے حرمت کے اوپر یوں استدلال کیا ہے۔ تیسری دلیل، محدث نوری نے امام علیہ السلام کے نام کے متعلق 17 روایات ذکر کی ہے کہ جن میں آپ کے نام لینے کی ممانعت موجود ہے، اور پھر دلائل میں 3 باتوں کو ذکر کیا ہے کہ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا نام لینا جائز نہیں ہے۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات جس سے محدث نوری نے امام علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت پہ استدلال کیا وہ یہ کہ جب رسول خدا معراج پہ تشریف لے گئے تو رسول کے تمام اوصیاء کا نام لیا گیا، لیکن امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ان کے لقب کے ساتھ کیا گیا۔ بس اگر امام کا نام لینا جائز ہوتا تو معراج میں جس طرح دیگر اوصیاء کے نام لیے گئے، اسی طریقے سے امام زمان کا بھی نام لیا جاتا۔ معراج پہ امام علیہ السلام کے نام کا ساتھ ان کا تذکرہ نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام علیہ السلام کے نام لینے کی ممانعت ہے اور جائز نہیں ہے۔ دوسری دلیل جسے محدث نوری نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ متعدد روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء کی تعداد اور ان کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن امام مہدی کے متعلق اتنا کہا کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہے اور خود نام کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ تیسری دلیل جسے محدث نوری نے بطور دلیل کے پیش کرتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے کہ کثرت سے امام مہدی علیہ السلام کے القابات کا ہونا، یہ بھی اس بات کے اوپر دلیل ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ کتاب النجم الثاقب میں 182 القاب امام علیہ السلام کے وارد ہیں۔ یہ کثرت القاب کا وارد ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام علیہ السلام کو ان کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جا سکتا۔ یہ تو ان افراد کے اور فقہا کے اور محدثین کے دلائل تھے کہ جو امام علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت کے قائل ہیں۔ اب آتے ہیں ان فقہا کی طرف کہ جو امام علیہ السلام کے نام لینے کے جواز کے قائل ہیں، ان کی بھی دلائل مختصر بیان کر دیتے ہیں۔ پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جب میت جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے تو مستحب ہے کہ ایک ایک امام کا نام لیا جائے، جن میں سے امام مہدی علیہ السلام کا نام بھی ہے کہ ان کا نام بھی تلقین میں لیا جائے۔ لہٰذا اگر حرمت ہوتی تو پھر تلقین میں بھی امام علیہ السلام کے کوئی لقب ذکر کر دیا جاتا اور ان کا نام نہ لیا جاتا۔ دوسری دلیل، دفن کے موقع پہ امام کا نام لینا جائز ہے۔ اس ضمن میں علامہ حر عاملی نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ اذا وضعت المیت فی لحدہ، جب میت کو لحد میں اور قبر میں اتار دیں آپ، فقل، تو یہ کہیں وبعلی اماما وتسمى امام زمانہ، کہ آپ اقرار کریں کہ علی میرا امام ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے زمانے کے امام کا نام لیا جائے۔ زمانے کے امام کا نام لینا یہ اس بات کا پتہ ہے دیتا ہے کہ امام علیہ السلام کا نام لینا جائز ہے۔ تیسری اور آخری دلیل، اور اسی کے اوپر ہم اپنے درس کا اختتام کریں گے، کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمان علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور محمد بن ابراہیم الکوفی کی طرف ذبح شدہ بھیڑ روانہ کی اور بھیجی تو کہا ہذہ من عقیقت ابن محمد۔ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ لفظ استعمال کرنا محمد، اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ آپ کا نام لینا جائز ہے۔ بحث کے آخر میں سید خوئی علیہ رحمہ کی رائے کو نقل کر کے اختتام کرتے ہیں کہ سید خوئی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آیا محفل میں امام مہدی علیہ السلام کا نام لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور کیا وہ روایات کہ جن سے امام مہدی علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت سمجھی جاتی ہے وہ زمانہ غیبت کبریٰ کو بھی وہ روایات شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ لا تعم تلک زماننا ھذا، وہ روایات کہ جو امام علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت پہ دلالت کرتی ہیں وہ ہمارے زمانے یعنی غیبت کبریٰ کے زمانے کو شامل نہیں ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام زمان علیہ السلام کے جان نثاروں میں شمار فرمائے، آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلے درس میں امام علیہ السلام کے متعلق
نئی گفتگو کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔